अस्सलामुअलैकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। नावल यारम बाय सुमेरा हमीद, किस्त नंबर 39। नावल में आगे बढ़ने से पहले माजरे जनाब कि पिछले हफ्ता 10 दिन से कोई एपिसोड मैं रेगुलरली अपलोड नहीं कर सकी, और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि आजकल के जो वायरल इन्फेक्शंस और क्या कुछ हैं, तो आपकी बहन जो है वो काफ़ी सारे दिन हस्पताल गुजार के आई हैं। सो फाइनली आई एम बैक। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जल्द अज जल्द एटलीस्ट रमज़ान से पहले ये नावल हो जाए ख़त्म, और साथ ही साथ मजनू नावल जो है उसकी भी एपिसोड्स होपफुली आज से अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, और ये दोनों ही नावल रमज़ान से पहले हो जाएंगे ख़त्म। और रमज़ान में क्या कुछ आने वाला है वो भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, और अल्लाह से दुआ है कि जो मैं सोच रही हूँ उसमें मुझे कामयाब कर दें, आमीन। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ और जानते हैं कि क्या होता है। सीन शुरू हो रहा है यहाँ पे आलियान से या फिर कॉरल से। रात को उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई थी और कमरे में जाकर उसे याद आया कि मग तो वो किचन में ही भूल आया है। फिर किचन से मग लाकर उसने सामने रखा तो वो उसे पीना ही भूल गया। फिर वो बिला वजह इधर उधर हॉलमेट्स के कमरों में चक्कर ही लगाता रहा। कुछ उसे बैठने के लिए कहते तो वो कमरे से ही बाहर चला जाता। 2 बार उसने अपना बिस्तर भी ठीक किया, तकिए सेट किए और लेट कर किताब पढ़ने लगा। और फिर उसने उस निचले फ्लोर में जाने का फैसला किया जहां हफ्तावार खुद साख्ता थिएटर लगा था। इतवार की रात है और कॉरल और शाहवेज मिलकर प्रोफेसर्स और फ्रेशर्स की नकल उतार रहे हैं। और सब कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर अपने ड्रामे कर रहे थे, और बाकी लंबे कॉरिडोर में हॉलमेट्स कुर्सियों पर बैठे हुए थे और गले फाड़ फाड़ कर हंस रहे थे। दरमियान में शाहवेज जनाना कपड़े भी पहन लेता और किसी लड़की फ्रेशर का किरदार निभाता, और कॉरल ने उसे भी अब घसीट लिया था। तो जनाब ये सीन है आलियान का। वो उसे कहने लगा कि कहाँ थे तुम और कब से बुला रहे थे हम तुम्हें। हर उसने झूठ बोला और कहा कि मैं तो पढ़ रहा था। चलो, प्रोफेसर ऊपसेट को बहुत दिनों से हम याद कर रहे हैं। अपने जहन को बहलाने के लिए वो प्रोफेसर ऊपसेट बनकर फिर खड़ा भी हो गया। आंखों पर चश्मा भी लगा लिया और बालों को पानी लगाकर सर पर जमा लिया और जरा सा कुब निकाल कर सर को खुजाने लगा। 10 स्टूडेंट सामने बैठ गए थे। मोबाइल ऊप्स पिकअप द फोन की मुज़हका खेज टोन के साथ बजा, और प्रोफेसर अच्छी तरह जानते थे कि यूनिवर्सिटी में उन्हें क्या कहा जाता है। टोन की आवाज़ पर गर्दन को झटक कर उन्होंने ऐसे तासुरात दिए जैसे किसी ने पीछे दबे पांव आकर उनकी कनपटी से गन ही लगा दी हो। फ्रीज प्रोफेसर, और प्रोफेसर फ्रीज। हरकत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। किसका फोन है ये? हिले बगैर कहा गया हो जैसे। एक लड़की। शाहवेज ने हाथ उठाकर जरा दूर बैठे लड़के की तरफ इशारा किया और कहा, उसका प्रोफेसर। और उस लड़के ने फौरन हाथ किसी तीसरे की तरफ उठा दिया और कहा, मेरा नहीं, इसका है प्रोफेसर। और उस तीसरे लड़के ने चौथे की तरफ, और यूं 10 लोगों के 20 बाजुओं का जाल बन गया जिसमें प्रोफेसर तो उलझ ही गए, लेकिन फोन अभी भी बजे जा रहा था। हर एक हाथ के बुलंद होने पर प्रोफेसर जिन तासुरात का मुजाहिरा करते वो सबके पेट में बल डाल देता, और आखिर में एक लड़की कॉकरोच जैसी बला को मेज पर देखकर ऐसे चिल्लाती है कि प्रोफेसर तो बेचारे क्लास से ही बाहर पाए जाते हैं। कॉरिडोर में बैठे वो सब अपनी अपनी कुर्सियों से नीचे लुढ़क चुके थे अब, और प्रोफेसर साहब के साथ वो इस तरह के ऊप्स कई बार कर चुके थे। और यहाँ पे आलियान की परफॉर्मेंस होती है खत्म। और उसकी इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद कॉरल उससे पूछ ही लेता है कि आज तुम्हारी वैसे परफॉर्मेंस तो लाजवाब ही थी, या फिर तुम खुद भी अपसेट हो? और जवाब आता है कि मैं तो ठीक हूँ। और फिर कॉरल कहता है, तो मुझे अपने ठीक होने के बारे में मत बताया करो। वैसे मेरा तो ख्याल था कि वेरा मुझे पसंद करती है। कॉरल ने कॉरिडोर के दीवार के साथ कमर टिकाई और हाथ ही बांध लिए। कॉरल बहुत सी लड़कियों के बारे में ये दावा करता था कि वो दिल ही दिल में उसे पसंद करती हैं, और फिर कुछ ही वक्त के बाद जब वो लड़की किसी भले इंसान के साथ दिखाई देती तो कॉरल तो कह देता, इसने तो मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मुझे इसकी नीली आंखें पसंद नहीं थी तो मैंने इनकार कर दिया। बल्कि अक्सर हॉलमेट्स या क्लास फेलोज उसे बताते कि कॉरल वो जो सब आंखों वाली मासूम सी लड़की है ना जिसका तुम पर क्रश था, वो आज फलां रेस्टोरेंट में एक हैंडसम से लड़के के हाथ से अपनी उंगली में अंगूठी पहनते हुए पाई गई थी।
افسوس اسے یہ کام بوجھے دل کے ساتھ کرنا پڑا، جبکہ وہ تو تمہیں پسند کرتی تھی نا، تو اب کی بار بھی اس نے یہی کیا تھا۔ اور آلیان جواباً کہنے لگا، تو تم ویرا کو پسند کرتے ہو؟ آلیان اس کی تاریخ جانتا تھا اور اسے چڑھا رہا تھا۔ میرا دماغ تھوڑا بہت تو کام کرتا ہی ہے بڈی، وہ فی الحال چڑھنے والا نہیں تھا۔ ویرا کا بھی تھوڑا بہت ہی کام کرتا ہے نا بڈی؟ آلیان نے اس کے کان مروڑے۔ تمہاری نا ناک توڑ دوں گا میں، اس نے گھونسا تان کر کہا۔ پھر بھی لڑکیاں تمہیں پرپوز نہیں کریں گی؟ اپنے ہاتھ کے گھونسے سے آلیان نے اس کے گھونسے کو روکا۔ ہاں، کیونکہ ان کی نظر کمزور ہے نا، اور انہیں لگتا ہے کہ تم کوئی شہزادے وہزادے ہو، ہے نا؟ ہاں شاید، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی عقل کمزور نہیں ہے، انہیں یقین ہے کہ تم کوئی شیطان ویتان ہو۔ اوہو، زیادہ اچھلو مت، تم میں صرف ایک ہی خوبی ہے کہ تم سگریٹ نہیں پیتے، اور لڑکیوں کو نا سگریٹ سے نفرت ہوتی ہے، بس۔ ویسے تم میں صرف ایک ہی خرابی ہے کہ تم سگریٹ کے ساتھ ساتھ نا خون بھی پیتے ہو۔ او تم بچ گئے ہو، ابھی تمہارا خون پینا باقی ہے۔ اچھا، اس نے اس کی گردن کو دبوچا۔ ویسے فرشتے کا خون تمہیں بدہضمی کر دے گا، ہضم تو نہیں ہوگا نا تمہیں؟ آلیان نے اپنی گردن اس سے دور کی۔ فرشتے تو فرشتوں کا خون پیتے نہیں، تو یہ کام مجھے ہی کرنا ہے نا، اور میں اسے ہضم بھی کروا لوں گا۔ اور سنو دی اینجل، اگلے ہفتے نا 2 الوؤں کے ساتھ ریس ہے، انعامی رقم 25 پاؤنڈ میں نے طے کروا لی ہے۔ اس نے آنکھ ماری، اور ساری یونیورسٹی جانتی تھی کہ وہ کیسے اسٹوڈنٹس کو بھڑکاتا تھا، اور پھر انہیں مقابلہ کرنا ہی ہوتا تھا، یعنی ہر صورت مقابلہ، ورنہ تو ان کی عزت و غیرت کی موت ہی ہو جاتی، جو ایک غیرت مند انسان تو کبھی بھی گوارا نہ کرتا۔ اور ہاں سنو ایک اور بات، میں تمہارا اور ویرا کا نا بریک اپ بھی کروا سکتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے میرے کتنے بریک اپس کروائے تھے؟ اور کورل کہہ کر دوبارہ سے تھیٹر کی طرف لپکا، اور آلیان کے تاثرات تو ایک دم سے بدلے۔ کورل نے مذاق کیا تھا، لیکن وہ اسے ہتک یاد آ گئی تھی جو ہاٹ راک میں اس کی ہوئی تھی، اور پھر سے وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ ہمراہ، وہ کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتا، اور پھر سے وہی پرانی تکرار۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے نا، تو ان ٹکڑوں میں جا بجا خوف، وہم، بے اعتباری قابض ہو جاتی ہے، درزوں اور درازوں میں، اور پھر یہ درزیں پہاڑ بننے لگتی ہیں، اور پھر ان پہاڑوں کو سر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت وہ خود کو ان پہاڑوں میں گھرا ہوا پا رہا تھا، اور ان پر ویرا نام کی صدا لگا رہا تھا، جو کہ امراہ کی صورت پلٹ کر آ رہی تھیں۔ جیسے پہاڑوں کے بیچ میں آواز تو وہ گونجنے لگتی ہے اور وہی آواز پلٹتی ہے، لیکن اب کی بار وہ ویرا کہہ رہا تھا، لیکن پلٹنے والی آواز تو امراہ ہی آ رہی تھی۔ ایک تلخ سوچ کا دروازہ اس نے اپنے اندر کھلتے ہوئے پایا تھا، جس کے پار کے جہاں میں اسے بہت کچھ نظر آیا، جیسے کہ وہ ویرا میں کتنے بھی پلس پوائنٹس نکال لے، ایک پوائنٹ فی الحال شاید کبھی ان میں شامل نہیں ہو سکے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے خود کو وقت دیا، اس نے سوچا کہ جلد بازی ٹھیک نہیں ہوگی، اور آخری بار جب وہ اس کے پاس آئی تھی تو اس کے لیے کچھ لائی تھی، پیغامات، اور ان میں کیا لکھا تھا اس نے یہ جاننا چاہا ہی نہیں تھا۔ لیکن اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کاش چپکے سے اس کے کمرے سے وہ چرا کر وہ انہیں پڑھ لے، اور یہ کوئی ایسا مشکل کام بھی نہیں تھا، اس کے کمرے تک تو وہ بہت ہی آسانی سے جا سکتا تھا نا۔ اور پھر اس نے کیا کیا، یہاں پہ ہوتا ہے یہ سین ختم۔ یونیورسٹی میں ویرا کے پروپوزل کی خبر اسٹوڈنٹس اور گروپس میں سنی اور سنائی گئی۔ آلیان اور امراہ کے پروپوزل کو دبے دبے انداز میں زیر بحث بھی لایا گیا تھا، کیونکہ اس کے پروپوزل کی خبر تو ہاٹ راک سے نکلی تھی نا، اور اس انداز میں نکلی تھی کہ اسٹوڈنٹس نے اسے کمال رحم دلی سے نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آلیان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے۔ ان سب کی ہمدردیاں آلیان کے ساتھ تھیں، اور بہت سے اسٹوڈنٹس کے نزدیک امراہ تو خود غرض تھی،
اور بہت سو کا خیال تھا کہ ایسے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں اور کچھ کا ماننا تھا کہ بات شروع ہوئی اور ختم ہو گئی اور بس. لیکن اب یہی سب سوچ رہے تھے کہ یہ ویرا کہاں سے آ گئی. بون فائر پارٹی میں آگ کے گرد بیٹھے ان سب کے گروپ میں پلیٹ اور مگ ہاتھ میں پکڑے بیٹھتے شرلی نے کہا تھا جب دو میں فاصلہ اتنا زیادہ ہوگا تو تیسرا تو آئے گا ہی نا. للی نے چچچ کے انداز سے کہا اور شرلی کی پلیٹ سے چکن پیس اٹھا کر اپنی میں رکھ لیا. تم نے دیکھا تھا نا ویرا کو پروپوز کرتے؟ شرلی نے بیٹی لو سے پوچھا. ہاں مجھے اسٹوڈنٹس کی تالیوں نے متوجہ کیا اور وہاں زیادہ بزنس ڈپارٹمنٹ کے ہی اسٹوڈنٹس موجود تھے. بیٹے لوگ کافی پی رہی تھی. اچھا تو پھر بتاؤ نا جواباً آلیان نے کیا کہا تھا؟ عذرا نے پوچھا. اس کا جواب مبہم ہی تھا. جاریہ بتا رہی تھی کہ اس نے کہا ہے کہ جواب کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے. تو تمہیں کیا لگتا ہے اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہانا نے سہم کر کہا. ظاہر ہے کہ ہاں ہی ہوگا. اگر ہاں نہ ہوتا تو ویرا کے پروپوز کرنے کی تو نوبت ہی کیوں آتی؟ عذرا نے سنگ دلی سے کہا. ہاں میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ کرسچن عورت کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں بنائے گی. عذرا نے شانے اچکا کر اپنی رائے کی تصدیق چاہی اور پھر سب کی طرف دیکھا. جب وہ نئی یہاں آئی تھی نا تو تم نے کہا تھا کہ یہ بہت بگڑ جائے گی. شرلی نے عذرا کو اس کی ایک اور رائے یاد دلائی. ہاں تو بگڑنے سے میرا مطلب یہی تھا نا کہ وہ غیر مناسب کپڑے پہننے لگے گی، بارز میں جائے گی، پارٹیز اٹینڈ کرے گی، اس کے دوستوں کے حلقے میں بہت سے لوگ ہوں گے. ہاں ٹھیک ہے کہ میری رائے غلط ثابت ہوئی. اس نے ویسٹرن کپڑے پہنے لیکن غیر مناسب نہیں، اور وہ ریسٹورانٹ اور کیفے میں دیکھی بھی گئی لیکن نائٹ کلب میں نہیں. اچھا تو؟ ہانا نے پوچھا. ہاں تو اس سے ثابت ہوا نا کہ وہ اپنی روایات کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. یہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن پھر بھی اس نے وہ نہیں کیا جو اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، یعنی کہ آزادی کا بیجا استعمال. اسے یہ یاد تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں ہے نا، شرلی نے بہت وثوق سے کہا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بزدل ہے. اگر آلیان مجھے پروپوز کرتا تو میں ساری دنیا سے لڑ کر نا اسے ہاں کہہ دیتی. ارے بھاڑ میں جائے یہ دنیا اور اس کے یہ اصول اور یہ قانون، للی نے سنجیدگی سے کہا. ہاں اسی لیے اس نے تمہیں پروپوز نہیں کیا، عذرا نے للی کو چڑھایا. ویسے آلیان کو پوری یونیورسٹی میں ایک وہی ملی تھی، شرلی نے کہتے مگ ہانا کے آگے کیا کہ میز سے ایک مگ اور کافی لا دے. اچھا باقی باتیں چھوڑو، ویسے ویرا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہانا مگ لے کر اٹھتے ہوئے بولی. ویرا کی شخصیت کا ریکارڈ تو اتنا صاف ہے کہ اسے انکار کرنا تو بے وقوفی ہی ہوگی، عذرا نے کہا. یہ بھی ٹھیک ہے. ویسے مجھے تو کہانی کے کلائمیکس کا انتظار ہے. اب ہانا واپس آ کر بیٹھ گئی. انتظار کیسا، مجھ سے سن لو نا. آلیان ویرا کو ہاں کہے گا اور امراہ کو آلیان کی پرواہ ہوتی نا تو وہ ایسے اس کی بے عزتی تو نہ کرتی. کس انداز میں وہ آلیان کے بارے میں بات کر رہی تھی یاد ہے؟ چھوٹے ذہن کی. عذرا نے نفرت سے کہا. اگر امراہ ایسے اس کی بے عزتی کر چکی ہے اور اسے آلیان سے کوئی مطلب نہیں تو وہ آلیان کے پاس بار بار جاتی کیوں رہی ہے؟ سوال تو اصل یہ ہے نا کہ اب بھی وہ کیوں بار بار جاتی ہے اس کے پاس. شاید اس کا ضمیر ملامت کرتا ہوگا. اسے شادی تو وہ اپنے پاپا کی مرضی سے ہی کرے گی. اور شرلین تو ایسا کہا جیسے وہ امراہ کو بہت ہی اچھی طرح سے جان گئی ہو. اگر ایسا ہے تو پھر آلیان کو اتنا پاگل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر وقت آلیان اسی کے ساتھ تو رہا کرتا تھا. ہانا کے انداز میں ساری ہمدردیاں تو جیسے آلیان ہی کے لیے آ گئی تھی. اور پھر عذرا نے سر کو جھٹک کر کہا. ضرورت نہیں، خود غرضی بولو، خود غرضی. اب ہانا امراہ کی ہمدرد بن گئی اور کہنے لگی اسے یار وہ خود غرض لگتی نہیں ہے لیکن ہو تو گئی ہوگی نا. ارے کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی لڑکا ایسے آگے پیچھے ہو تو پھر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. ویسے مجھے امراہ نے کافی کمپلیکس دیا تھا. میری تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسی بونگی لڑکی میں اسے اچھا ہی کیا لگا تھا.
थोड़ी देर खामोश रहकर जैसे उसरा ने इकरार किया, और अब उसके बाल काफी बड़े हो चुके थे और उस पर बहुत जच भी रहे थे। और फिर चारों ने कदरे हैरत से उसरा को देखा कि क्या मजाक कर रही है, लेकिन मजाक के आसार तो नजर नहीं आए थे। और फिर शर्ली हंसने लगी और कहने लगी, वैसे मुझे लगता है कि उसे ना उसमें उसका बोंगापनी शायद नजर आया होगा। और अब वो आग के साथ छेड़छाड़ करने लगी थी। वो कहता तो मैं भी भोली बन जाती अगर यही बात थी तो। उफ, अज़रा का संजीदा अंदाज। अरे तुम तो कहने से बनती ना, लेकिन वो अमराह, वो तो बनी बनाई थी, लिली ने कहकर कहकहा लगाया। इसे एक बात है, मैं समझती थी कि आलियान मुझे पसंद करता है। अज़रा आज रात रो कर शायद सोना चाहती थी। अच्छा, तुम ये कैसे समझी? हाना को उसकी संजीदगी पर तो हैरत ही हो रही थी। वो ऐसे कि वो मुझे ट्वीट्स देकर ना लेना भूल जाता था। बस इतनी सी बात पर तुम समझी कि वो तुम्हें। हाना ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई, जबकि उसरा ने उसे घूर कर देखा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यही मौजू दो और लोगों में भी ज़ेरे बहस था, और वो थे दाइम और नवाल। नवाल ने सूप पीते हुए कहा, अब ना मुझे अमराह पे तरस आता है। और फिर दाइम जवाबन कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि वो आलियान को पसंद करती है। ना जाने क्यों, लेकिन मुझे हमेशा से ये लगे कि वो मुख्तलिफ ख्यालात की लड़की है। अब दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। तुम्हारा मतलब है अजीब ख्यालात की? नवाल अमराह के साथ थी। हाँ शायद। तो आलियान को पसंद करने में ऐसी कौन सी साइंस चलानी थी उसे? अरे यार, सीधी सी बात है, जब तुम्हारे घर मेरा प्रपोजल गया था तो तुम्हारे नाना ने क्या कहा था? कहा तो कुछ नहीं था, उन्हें तुम्हारे खानदान के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। हाँ, मेरा शजरा नस्ब, मेरी ज़ात, मेरी मामा की तरफ के ख़ानदान के बारे में मालूमात, मेरे पापा की तरफ के ख़ानदान के बारे में भी। ऐसा ही है ना? दाइम ने नवाल को जताया था। अरे कम ऑन यार, उन्होंने ये सब ऐसे ही पूछा था, और वैसे भी वो ज़रा पुराने ख्यालात के इंसान है, और फिर बड़े भी हैं। अगर कुछ पूछ भी लिया तो ये कोई ऐसा बड़ा इशू तो नहीं है। और जवाबन दाइम उससे कहने लगा, हाँ यही ख्यालात अमराह के भी होंगे। इससे यार वो इतनी दकियानूसी नहीं हो सकती, मास्टर्स कर रही है, रोशन ख्याल है। चलो फिर ये मान लेते हैं कि वो रोशन ख्याल है, लेकिन उसके घर वाले नहीं। दाइम ने जवाबन कहा तो नवाल कहने लगी, तुम्हारा मतलब है कि उसने अपने घर बात की होगी? नहीं, बात करने से पहले ही उसे मालूम होगा कि उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। अरे आज के दौर में ये सब नहीं होता दाइम। दुनिया में कहीं वही पुराना दौर है नवाल, आज भी, और वहां ये सब होता है। तुम ब्रिटिश पाकिस्तानी हो और अमराह खालिस पाकिस्तानी है। जो भी है दाइम, मैं अमराह को पसंद करती हूँ और मेरी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं। मुझे भी वो अच्छी लगती है, वो बहुत मासूम है ना। हाँ, और उस मासूम को ही तुमने पहले दिन बहुत रुलाया था, याद आया? अरे वो तो सब उसके फायदे के लिए था ना। और अपने सब फायदे गिनवा चुकी अमराह क्लास में गुमसुम बैठी थी कि शिजा सामने डेस्क पर आकर बैठ गई और कहने लगी कि वेरा ने आलियान को प्रपोज किया है। और उसके होंठों के किनारे इस्तेहज़ाइया हुए और आंखों से तमस्खर छलकने लगा। अच्छा, तो मुझे क्यों बता रही हो? उसके अंदाज पर तो अमराह को जैसे आग ही लग गई हो। वेल, मेरा ख्याल था कि तुम आलियान से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशें जो कर रही हो। और अमराह ने सख्ती से अपने लब भींच लिए। अब क्या वो गला फाड़ कर ऐलान करे कि जो असल हिकायत है वो सब उसे कभी नहीं जान सकते, और कोई कुछ नहीं जानता और ना ही समझता। और फिर वो उससे कहने लगी, मैं तो वेरा को पसंद करती हूँ, वो तो बहुत ही खूबसूरत है और आलियान के साथ तो खूब सूट करेगी वो। और हाँ,
آخرکار آلیان کو یہ بات سمجھ آ ہی گئی کہ اسے اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے نہیں گرنا چاہیے تھا، اور اب تو امرہا آپے سے باہر ہی ہوگی اور اس کی آواز تیز ہو گئی. اچھا تو کیا ہے آلیان کا سٹینڈرڈ؟ اور اس کے انداز کو شزا نے انجوائے کیا تھا. ہر وہ مسکرائی اور کہنے لگی، کم سے کم تم تو نہیں. اور وہ چلا اٹھی اور کہنے لگی، کیوں؟ میں کیوں نہیں؟ اور اب تو وہ چلا ہی اٹھی تھی اور کلاس کے سب اسٹوڈنٹس اس کی طرف دیکھنے لگے. اور شزا کے ہونٹوں کے کنارے لہرائے اور کہنے لگی، تو اب تم جیلس ہو رہی ہو؟ اچھا، کیونکہ تمہارے پیچھے بھاگتے بھاگتے اب وہ کسی اور کے پیچھے بھاگنے لگا ہے نا؟ بکواس بند رکھو تم اپنی، سمجھی؟ اور وہ پہلے سے زیادہ شدت سے چلائی تھی اور کلاس سے باہر آ گئی اور اس کی سانس تیز تیز چلنے لگی تھی. اور پھر اس نے اپنے آپ کو یونیورسٹی کے کسی ایک گمنام کونے میں جا کر چھپا لیا تھا، جہاں آلیان اسے ہمیشہ ڈھونڈ لیا کرتا تھا، لیکن آج اس نے اسے نہیں ڈھونڈا تھا بلکہ اسے سائی نے ڈھونڈ لیا تھا. اور وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم کہاں تھی امرہا؟ اپنی طرف سے تو وہ بہت چھپ کر یونیورسٹی کے گمنام کونے میں بیٹھی تھی، لیکن سائی نے تو اسے ڈھونڈ ہی لیا. مر گئی تھی میں سائی، اس نے طنزیہ کہا. اور وہ اس سے کہنے لگا، کسی بھی معاملے میں میرا کیا قصور ہے امرہا؟ تم مجھ سے اس انداز میں کیوں بات کر رہی ہو؟ اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے ویرا کے بارے میں کیا؟ نہیں، میں اپنا عہد نہیں توڑتا، اور اگر تمہیں معلوم ہو بھی جاتا تو تم کیا کرتی؟ سائی نے جیسے جتایا، اور اس سوال کا جواب تو اس کے پاس تھا بھی نہیں. اور پھر سے وہ اس سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، بولو نا، کیا کرتی اور کیا کہتی ویرا سے تم؟ اس ویرا سے جس نے خود تمہیں سمجھایا تھا کہ آلیان کی قدر کرو اور تم اسے ہی چپ کرواتی رہی نا. ویرا تمہاری جگہ نہیں آئی امرہا، تم نے اپنی جگہ خود خالی کی ہے. تم سے میں نے کہا تھا نا کہ اگر محبت کرتی ہو تو جرت کرو. ایک محبت کرنے والے کو اتنا تو کرنا ہی چاہیے نا. اور اگر ایسا نہیں تو پھر صبر کرنا یا خاموش رہنا، اور پھر کسی کو الزام مت دینا. تم مجھ سے نفرت کر رہی ہو، تمہیں ویرا بری لگ رہی ہے، اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اب امرہا کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے کہا، میں نے دادا سے بات کی تھی سائی. اور سائی نے ہمدردی سے کہا، پھر خود کو مت تھکاؤ. میں نے بات کی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے سائی. اب تک بات نہیں کی انہوں نے مجھ سے. 2 پیاروں میں سے کسی ایک پیارے کے لیے میں اپنا آپ قربان کر دوں؟ تم ہی بتاؤ نا مجھے. اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا. ویرا اور آلیان. اور سائی نے نرمی سے اسے کچھ سمجھانا ابھی چاہا ہی تھا کہ وہ کہہ اٹھی، ان دونوں کا نام ساتھ مت لو سائی، نہیں، خدا کے لیے. تو تم حقیقت کا مقابلہ ایسے کرنا چاہتی ہو؟ خود کو بدلو امرہا. اور جواباً اس نے کہا، کتنا تو بدل لیا ہے، تم جانتے ہی نہیں اس رات سے اب تک میں کتنا بدل چکی ہوں. اور سائی کو اس میں کسی انوکھے پن کا احساس ہوا. اس کے چہرے کے تاثرات میں کچھ اور بھی نمایاں ہونے لگا تھا. اور پھر اس سے کہنے لگی، میں نے آلیان کے باپ کو فون کیا ہے، وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے. ان کا بھیجا ایک آدمی مجھ تک بھی آیا تھا، اور اب میں نے انہیں آلیان کے بارے میں بتا دیا. لیڈی مہر کو کوئی حق نہیں ہے نا کہ وہ اسے اس کے خاندان سے دور رکھیں. آلیان کو اس کا خاندان مل جائے گا تو دادا آلیان سے ضرور ملنا چاہیں گے نا.
اور سائی نے سہم کر امراہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر نمایاں ہونے والا تاثر خود غرضی کا تھا۔ اس کے اپنے ہی اندر کچھ چھن سے ٹوٹ گیا اور اس نے اپنا نچلا ہونٹ کاٹا۔ اگر وہ خود کو عہد توڑنے کی اجازت دیتا تو امراہ کو بتاتا کہ آلیان اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اس کی ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا اور اسے بھی۔ اور وہ بے آواز بڑبڑایا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے امراہ؟ آلیان کو اپنے باپ سے ملنا ہوتا تو وہ خود اسے ڈھونڈ لیتا، تم نے اپنے اور اس کے تعلق کو تابوت میں دفنا کر اس میں وہ آخری کیل ٹھونک دی جو اب قوت سے نکلے گی اور نہ ہی تدبیر سے۔ اب وہ قسمت کی رحم دلی کا محتاج ہوگا، اور قسمت کو رحم دلی پر اکسانے کے لیے بہت آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ اور وہ خاموش کھڑا سوچ ہی رہا تھا، اور اسے ایسا کرتے دیکھ کر امراہ اس سے کہنے لگی، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو سائی؟ اور جواب آیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے لیے دعا کرو اور بہت ساری دعائیں کرو۔ اور یہ کہہ کر سائی پلٹ آیا۔ اس کا دل برا ہو گیا تھا اور اسے امراہ پر جیسے غصہ آ گیا تھا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے آلیان سے۔ رات کے آخری پہر جیسے وہ اچانک چونک کر اٹھا تھا۔ اس کے سینے پر مارگریٹ کی ڈائری تھی اور اس کی آنکھ میں نمی تھی۔ وہ چھت کو دیکھنے لگا اور پھر آس پاس۔ اسے یہ یاد کرنا پڑا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ ان کیفیات کا شکار وہ بچپن میں بھی ہوا کرتا تھا، جب بستر پر روتے روتے وہ سو جایا کرتا تھا اور پھر سوئی جاگی حالت میں اسے لگا کرتا کہ کوئی اس کے سرہانے بیٹھے سرگوشیاں ہی کرتا رہا ہے، اور ایسی سرگوشیاں جو اسے بوجھل نہیں کرتی تھی اور آنکھ کھلنے پر اسے رو دینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ اس خوشبو کو بہت قریب محسوس کرتا جو مارگریٹ کے ساتھ لگ کر سونے سے اس کے اپنے اندر حلول کر گئی تھی، اور جس سے اس نے اپنے اندر سے کبھی جدا ہونے ہی نہیں دیا تھا۔ وہ سرگوشیوں کی رات تھی۔ وہ مارگریٹ کی خوشبو کو بہت وضاحت سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے لگا کہ وہ بس ہاتھ بڑھا کر اپنی ماں کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اس نے کمرے میں اندھیرا ہی رہنے دیا اور خود وہ بچہ بن گیا جو اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتا تھا، اور اس نے بہت دھیمی آواز میں مارگریٹ کو پکارا اور کہا، ماما۔ اور پھر وہ اپنی آنکھیں مسلنے لگا اور ڈائری کو ہاتھ سے چھوا اور لیٹ کر پھر سے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ صبح آنکھ کھلتے اس نے وہ سب یاد کرنا چاہا جو رات بھر اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک بستر پہ پڑا وہ ذہن پر زور ڈالتا رہا، کہیں سرگوشیاں تھیں، کہیں امراہ تھی اور ویرا، اور کہیں وہ خود۔ بھاگ پڑنے، ہانپ جانے اور رو دینے کی کیفیات اس پر غالب رہی تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ذہنی طور پر کچھ زیادہ ہی الجھا ہوا ہے اور اسے خود کو معمول پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسے خود کو وقت دینا چاہیے اور خود کو تھکا دینے کے بجائے پرسکون رہنے کے طریقوں پر غور کرنا چاہیے۔ اپنا بستر اور کمرہ صاف کرنے میں سے معمول سے زیادہ وقت لگا تھا، اور پھر اس نے خود کو ذرا زیادہ اچھی طرح سے تیار ہونے دیا تاکہ وہ حشاش بشاش نظر آئے، اور اس نے سائی کی گفٹ کی چیک شرٹ جو تھی وہ بھی پہن لی اور کورل کا گفٹ کیا کوٹ اور بالوں کو ہیئر جیل لگا کر سیٹ بھی کر لیا۔ کورل اس کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، یہ لو اپنا ناشتہ۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتے اس نے کورل کی لائٹ ٹرے کو دیکھا، 3 عدد موٹے تازے سینڈوچز اور کافی کا مگ، اور اس نے ہنسی دبا کر کہا کہ مجھے نہیں کرنا ناشتہ۔ برننگ مین ایونٹ میں آگ کے مختلف کرتبوں میں آلیان نے کورل کو ہرا دیا تھا، اور اب کورل کو اسے لنچ کروانا تھا، اور لنچ سے پہلے وہ اس کا پیٹ اچھی طرح سے بھر دینا چاہتا تھا، جبکہ اپنی باری تو وہ 3 وقت بھوکا رہا کرتا تھا۔ تم فوج بھی لے آؤ تو آج میں ناشتہ نہیں کروں گا، آلیان نے اسے اور جلانا چاہا۔ فوج کا سربراہ آ گیا، کافی ہے نا؟ اس نے بڑھ کر دروازہ لاک کیا۔ شرافت سے انہیں کھا لو ورنہ مجھے تمہارا منہ کھول کر انہیں اندر ڈالنا ہی پڑے گا، اور یہ کوٹ اتار دو، اس پر کافی کے داغ لگ سکتے ہیں۔ اسے اپنے دیے ہوئے کوٹ کی اس سے زیادہ فکر تھی، کیونکہ زیادہ اس کوٹ کو تو وہی پہنتا تھا۔ آلیان نے اپنا موبائل نکالا اور 2 منٹ بعد لاک کھلنے کی آواز آئی۔
शाहवेज और साई दरवाजे पे खड़े हुए थे और आलियान ने पहले से ही चाबी शाहवेज को दे दी हुई थी और अब उसने मोबाइल पर बेल दी थी और दोनों ने कॉरल की लाइट ट्रे पर हल्ला बोल दिया था और आलियान दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया था। और सुनो, मैंने रात का खाना भी नहीं खाया, अपनी जेब भर कर निकलना, आज लंच में तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। और ये कहकर वो भाग गया और कॉरल ने शाहवेज और साई को खाने पे टूटते हुए ऐसे देखकर कहा, इसे अच्छा किया तुमने ये सैंडविचेस खा लिए। फर्स्ट फ्लोर पर जॉजिक है ना, उसे मैं जाकर बताता हूँ कि उसके नाश्ते की ट्रे जो गायब हो गई है वो कहाँ है। कॉरल दांत निकाल कर फर्स्ट फ्लोर की तरफ भागा। यूनिवर्सिटी से आलियान हॉट रॉक आ गया था और कॉरल ने लंच टाल दिया था। वो जानता था कि कॉरल 1-2 दिन तो ऐसे ही डालेगा और फिर भी वो एक भारी बिल की अदायगी से बच तो नहीं सकेगा। हॉट रॉक में दाखिल होते उसे सामने मैनेजर खड़ा हुआ नजर आया, जो कि गैर मामूली बात थी। उसके तासुरात काफी हैरानगी में गलता थे और उसकी आंखों में ऐसा चुनब्बा था जैसे वो पहली बार आलियान को देख रहा था। तुम ठीक हो? आलियान ने शरारत से उसकी ठोड़ी को छुआ। हाँ, उसने भी मुस्कुराने की कोशिश की। आज ये कैफे खाली क्यों है? क्या कोई मसला हुआ है? प्राइवेट बुकिंग कहते हैं। उसने तिरछी नजरों से तन कर खड़े और चाकू चौबंद नजर आते 2 गार्ड्स नुमा आदमियों को देखा। ओह, उसने सीटी बजाई। पूरा कैफे? हाँ। और स्टाफ? तुम उस तरफ चले जाओ। मैनेजर ने अंदर एक हॉल की तरफ इशारा किया। क्या कोई स्टाफ मीटिंग है? आलियान ने उससे पूछा। मैनेजर ने उसका सवाल सुना लेकिन जवाब दिए बगैर वो अपने ऑफिस की तरफ चला गया और मैनेजर के अंदाज पर उसे हैरत तो हुई, लेकिन फिर भी वो उसकी हिदायत पर अमल करते स्टाफ मीटिंग का सोचते उस हॉल की तरफ आ गया जिसकी तरफ जाने के लिए उसे कहा गया था। हॉल में चौकोर मेजों में से एक के गिर्द एक शख्स 3 पीस सूट में मलबूस उजलत का अंदाज लिए अपनी घड़ी को देख रहा था और दूसरे हाथ से अपनी ठोड़ी को मसल रहा था। उसका सर इस अंदाज में और ऐसे बेनियाजी लिए हुए था जैसे उसकी सल्तनत की रियाया सामने जमीन पर बैठी हुई हो और वो उन पर अपने मन चाहे अहकामात नाफिज करने जा रहा हो। उसका पहला तासुर मुतलकल अनान का था और अगला तासुर पहले की गवाही। और इसके बाद क्या हुआ ये हम जानेंगे आने वाली एपिसोड में। मुझे लग रहा है कि ये शख्स आलियान का बाप ही है, लेकिन क्या वो पहचान पाएगा अपने बाप को या नहीं, और क्या होगी गुफ्तगू। और वो जो अमराहा पैचअप करने की कोशिश कर रही है उसने शायद सब कुछ खत्म ही कर दिया है ये स्टेप लेने के बाद। और जब वो जानेगा कि ये मेरे बाप से मिलवाने वाली और कोई नहीं वो है अमराहा, तो क्या होगा जानेंगे हम आने वाली एपिसोड्स में। आपको क्या लगता है कि क्या होगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूला करें। कोई लाइक ही नहीं करता है भाई, कितनी बुरी बात है ना। लाइक करें, अभी करें। यस, डन, गुड। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज।